میں اپنی شادی کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی بہت سارے ارمان تھے، کیونکہ آج میری سہاگ رات تھی۔ میری کالج کی سہیلیاں کافی زیادہ بے باک قسم کی تھیں۔ وہ اکثر ہی مجھے نازیبا ویڈیوز کلپس دکھاتی تھیں، کہتی تھیں کہ دیکھو ایسی ہوتی ہے سہاگ رات، اور میں دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ مگر میرے دل میں تب سے ہی سارے جذبات ابھرنے لگے تھے، اور میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی جوانی کا غلط استعمال نہیں کروں گی، بلکہ اپنے سارے جذبات اپنے شوہر پر ہی لٹاؤں گی۔ اور آج کے دن میری بالآخر وہ حسرت پوری ہونے والی تھی۔ آج تو میری لاٹری نکل گئی تھی، کیونکہ جس لڑکے کو میں پسند کرتی تھی، میری شادی ایمرجنسی میں اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ دراصل وہ میرے شوہر کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی، اور وہ بہت زیادہ ہینڈسم تھا۔ میں تو پہلی نظر میں ہی اپنے دیور پر دل ہار بیٹھی تھی، لیکن میری شادی اس کے بھائی سے طے ہو گئی تھی۔ اب میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ آخرکار میری شادی میرے سپنوں کے راجکمار سے ہو گئی تھی۔ کیونکہ میری شادی کے دن کچھ ایسا ہوا تھا کہ میرا شوہر آئین بارات والے دن بھاگ گیا تھا۔ اس لیے خاندان کی عزت رکھنے کے لیے دونوں گھروں میں یہ فیصلہ کیا کہ میرے شوہر کی بجائے میرے دیور کو یعنی فیض کو میرا دلہا بنا دیا جائے۔ اور مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ مگر تھوڑی سی فکر یہ تھی کہ میرا دیور مجھ سے 6 سال چھوٹا تھا، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید اسے سہاگ رات کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، اور میں یہ جان کر افسردہ بھی ہو گئی تھی، کیونکہ میرے دل میں تو بہت سارے ارمان تھے اور مجھے ہر چیز کے بارے میں پتہ تھا۔ میں نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنی تیاری مکمل کر کے رکھی تھی۔ میرے اندر بے پناہ ایکسائٹمنٹ تھی، کیونکہ میں اس سے عمر میں بڑی تھی۔ اگر مجھے اس پر رعب بھی جمانا پڑتا تو میں جما لیتی، مگر آج تو میں اس سے خوب پیار سمیٹ لوں گی۔ اور جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں، کیونکہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ پرجوش تھا، اور جسے میں بہت ہی زیادہ چھوٹا بچہ سمجھ رہی تھی، نہ سمجھ رہی تھی، اس نے تو آتے ساتھ ہی پورے جوش سے میرے ساتھ۔ میرا نام ماریا ہے اور میری عمر 25 سال تھی۔ میرے گھر میں میری ماں باپ اور میری ایک چھوٹی بہن رہتی تھی۔ بھائی کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے ماں باپ نے ہمیں بہت لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ اسکول کے بعد کالج میں ایڈمیشن ہوا تو مجھے دنیا کے نئے رنگ ڈھنگ کے بارے میں علم ہونے لگا، اور اوپر سے میری سہیلیاں بھی اس طرح کی بے باک تھیں کہ جو کافی زیادہ بے باک قسم کی تھیں۔ کچھ سہیلیوں کے تو اپنے بوائے فرینڈ بھی تھے، اور وہ سارا دن فون پر ان سے باتیں کرتی رہتی تھیں، مگر میں نے صرف لڑکیوں کو ہی اپنی سہیلیاں بنایا ہوا تھا، کیونکہ میں اس قدر بے باک نہیں تھی۔ میری سہیلیاں جو کہ میری ہی ہم عمر تھیں، مجھ سے اپنے بوائے فرینڈز کے قصے اور کہانیاں شیئر کرتیں، جسے سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگتا تھا، مگر میں نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ میرے جذبات صرف اور صرف میرے ہونے والے شوہر کے لیے تھے۔ پر میں دل میں مایوس ضرور ہوتی تھی کہ مجھے بھی پورا حق ہے، مگر میں پھر بھی اپنے آپ پر قابو پائے رکھتی تھی، کیونکہ میری تربیت ایسی نہیں تھی، اور سوچتی تھی کہ جب بھی میری شادی ہوگی تو میں اپنے سارے جذبات ارمان پورے کر کے رہوں گی۔ اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میرے ماں باپ نے کالج ختم ہونے کے ساتھ ہی میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں اپنی ماں کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا گھر جلد از جلد بس جائے اور کسی اچھے گھرانے سے میرا رشتہ آ جائے، اور بالآخر میری ماں کے دور پر ایک رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ آ گیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے ماں باپ میرا غلط نہیں سوچیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے بڑے پیار سے پالا تھا۔ بھلا وہ میرے لیے کوئی غلط لڑکا کیسے ڈھونڈ سکتے تھے؟ اس لیے میں نے لڑکے کو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، اور اقرار کر دیا تھا۔ لڑکا دبئی میں کام کرتا تھا، وہ میرا ہم عمر تھا، اور شکل و صورت بھی بس مناسب ہی تھی، کیونکہ میری ماں نے ایک بار اس کی تصویر مجھے دکھائی تھی۔ میرا دل افسردہ سا ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے تو اپنے ہونے والے دلہے کے خواب نہ جانے کیا سجائے رکھے تھے کہ وہ شاہ رخ خان سے کم نہیں ہوگا یا رنویر کپور جیسا ہوگا،
مگر وہ ان میں سے بالکل بھی نہیں تھا۔ اس تصویر میں وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی فیض کسی ہیرو سے کم نہیں لگتا تھا اور میں تو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گئی تھی۔ مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ میری شادی اس کے بڑے بھائی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ وہ میری امی کی کوئی دوست تھی جن کے 2 ہی بیٹے تھے اور میری امی اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتی تھی۔ میں اپنی ماں کو خوش دیکھنا چاہتی تھی اور ان کی خوشی غارت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی میرا ہونے والا دیور مجھ سے کافی چھوٹا لگتا تھا، اس لیے میں خدا کی مصلحت سمجھ کر خاموش رہ گئی۔ میری سہیلیاں شادی کے دن مجھے چھیڑ چھاڑ رہی تھیں، مگر میں بالکل سنجیدگی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اتنا بڑا موڈ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس دن کا انتظار تو لڑکیاں ہمیشہ کرتی ہیں، مگر تم ٹھہری سدا کی خشک مزاج لڑکی، لگتا ہے تمہارے اندر دل ہی نہیں ہے۔ اور میں انہیں کیا بتاتی کہ میرا دل تو پہلے ہی لٹ چکا ہے، مگر اپنے ہونے والے دولہے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ مگر میں نے اپنے جذبات کو دبا کر رکھا اور خدا کی مرضی جان کر سر جھکا لیا تھا۔ چلو جیسا بھی تھا، وہ مجھ سے پیار تو کرے گا اور میرے سارے ارمانوں کو پورا کرے گا۔ میں آج دلہن کے جوڑے میں بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا میری تعریف کیے بنا نہ رہتا اور میں بھی شادی سے بہت زیادہ خوش تھی۔ لیکن اگر میرے دیور سے شادی ہوتی تو میں اور بھی زیادہ خوش ہوتی، کیونکہ وہ دکھنے میں کافی زیادہ طاقتور بھی لگتا، اچھا بھی تھا۔ اس کا بھائی اس کے مقابلے میں دبلا پتلا سا تھا، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے ماں باپ خوش تھے اور مجھے بھی اس بات میں خوش رہنا پڑا تھا۔ میں اسٹیج پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، لیکن آخری موقع پر مجھے یہ خبر سننے کو ملی کہ میرا شوہر عدنان شادی سے بھاگ گیا ہے، کیونکہ اسے یہ شادی منظور نہیں تھی۔ گھر والے اس کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ جب یہ خبر مجھے ملی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میری ماں اپنی سہیلی کو بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر تمہارے بیٹے کو شادی کرنا ہی نہیں تھی تو پھر اس نے ہاتھ کیوں بڑھایا؟ اس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ میں چپ چاپ سائڈ پر کھڑی ہو کر یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ سچ تھا کہ میں عدنان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں اپنا تماشا بھی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اب سب لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے، مجھے کوئی دوبارہ رشتہ نہیں دے گا، میری سہیلیاں بھی میرا مذاق اڑائیں گی۔ یہ شرمندگی اس قدر زیادہ تھی کہ میں دعا مانگنے لگی کہ میرا شوہر جلدی سے واپس آ جائے، مگر وہ نہیں آیا۔ لیکن خدا کا شکر تھا کہ ابھی تک مہمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہوا تھا۔ یہ بات ہم سب لوگوں کے درمیان ہی تھی کہ میرا شوہر شادی سے فرار ہو چکا ہے۔ اس لیے میری ساس نے اور میری ماں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے میری شادی عدنان کے چھوٹے بھائی یعنی فیض سے کر دی جائے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں جاگتی آنکھوں سے یہ خواب دیکھ رہی ہوں۔ بھلا میری من مانگی دعا یوں قبولیت کی صورت میں میری جھولی میں آن گرے گی، ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، مگر چہرے پر کمال کی سنجیدگی طاری تھی۔ کہیں اسٹیج پر بیٹھ گئی، دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ تو میرے لیے بہت ہی اچھا ہوا کہ میرا شوہر شادی کے اہم دن بھاگ گیا اور میری شادی میری من پسند لڑکے سے ہو رہی ہے۔ آخرکار میرا پیار مجھے مل گیا تھا۔ آج کی رات میں اپنے سارے ارمان اپنے پیار سے پورے کروں گی۔ جب میرا نکاح فیاض سے ہو گیا تو میرے دل میں ایک تسکین سی بھر گئی۔ میری سہیلیاں مجھے کہنے لگیں کہ وہ تو صرف 18 سال کا ہے، اس سے کیا معلوم کہ شادی کیا ہوتی ہے، سہاگ رات کیا ہوتی ہے، بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، تم ایک چھوٹے بچے سے کیوں شادی کر رہی ہو؟ میری سہیلیوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ مجھ پر برس پڑی، مگر میں خاموشی سے سنتی رہی۔ کہنے لگی کہ شادی کی رات تو ہر دلہن کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر خوب پیار لٹائے، لیکن وہ تو چھوٹا بچہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا تم لوگ بالکل فکر مت کرو، فیض کو بالکل نالج نہیں ہے تو مجھے تو ہے، تم لوگوں نے مجھے اتنا کچھ بتایا ہے،
اس لیے میں اسے استعمال میں لاؤں گی۔ اور میری اس بے باکی پر وہ سب کھلکھلا کر ہنسنے لگیں، کیونکہ انہیں مجھ سے اس طرح کی بات کی امید نہیں تھی۔ جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تو میری ساس نے میرا بہت ہی اچھے سے استقبال کیا اور مجھ سے شرمندگی کا اظہار کیا۔ کہنے لگی کہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کا اس میں کیا قصور ہے؟ ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ شاید عدنان کو میں پسند نہیں تھی۔ میں نے بہت نارمل لہجے میں کہا تو میری ساس حیران رہ گئی تھی۔ میرا کتنا بڑا دل ہے، مگر انہیں کیا بتاتی کہ میرے دل میں کتنا بڑا چور گھسا ہوا ہے۔ اور آج تو میری خواہش پوری ہو چکی ہے کہ میری محبت خود بخود ٹوٹ کر میری جھولی میں گر پڑی تھی۔ میری ساس نے مجھے ایک گلاس دودھ دیا۔ انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ فیض کو یاد سے یہ دودھ پلا دینا، کیونکہ شادی شدہ جوڑے کو سہاگ رات دودھ گرم کر کے دیا جائے تو ان کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے۔ میں سن کر شرمانے لگی، وہ اس قدر بے باک کیسے ہو سکتی تھی؟ بالآخر میری ساس تو اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ انہیں آرام کرنا تھا۔ وہ تھک گئی تھی اور میں کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ یہ کمرہ فیض کا ہی تھا اور مجھے فیض کے کمرے میں ہی دلہن بنا کر لایا گیا تھا۔ ہر طرف اس کی تصاویریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ بہت زیادہ ہینڈسم تھا اور مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا، مگر میں نے سوچا کہ میں پہل نہیں کروں گی، کیونکہ لڑکیاں پہل کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتیں۔ شاید وہ بھی میری خوبصورتی سے متاثر ہو جائے اور مجھ سے اظہار محبت کر ڈالے۔ آج کی رات ویسے بھی بہت سہانی تھی۔ تیز بارش ہو رہی تھی اور میرے جذبات پوری آب و تاب سے دہک رہے تھے۔ میں بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد آخر کار وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں، پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ دھیرے سے میرے قریب آیا، مجھے کہنے لگا کہ ماریا، تم ابھی تک کیسے بیٹھی ہو؟ تھک گئی ہوگی، جاؤ آرام کر لو۔ اتنا بھاری بھرکم جوڑا اتار دو اور کوئی سادہ سا لباس پہن لو۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ چاہے اس کی شادی آنن فانن مجھ سے ہوئی تھی، مگر پھر بھی اسے کچھ تو جذبات یا رکھ رکھاؤ دکھانا چاہیے تھا، کچھ تو پیش قدمی کرنی چاہیے تھی، مگر میں اسے کہہ نہیں سکی۔ اس لیے میں بد دل سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی، چینج کر کے بیڈ پر لیٹ گئی، مگر وہ تو پہلے ہی صوفے پر سو چکا تھا اور خرناٹے لے رہا تھا، جیسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ بھلا وہ مجھے یوں نظر انداز کیسے کر سکتا تھا؟ چاہے میں اس کے لیے انچاہی کیوں نہ ہوں، لیکن میں اس کی دلہن تھی، اس کی بیوی تھی۔ وہ مجھ سے نکاح پڑھ چکا تھا، ظاہر ہے اس کا نکاح مجھ سے گن پوائنٹ پر تو نہیں ہوا تھا نا۔ یہ سوچتے سوچتے میں کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح اٹھی تو وہ بالکل نارمل تھا، جیسے اس کی زندگی میں کوئی نیا پن نہیں آیا ہو۔ میں تو بس اس کی ایکسپریشن ہی دیکھ جا رہی تھی، کیونکہ وہ کافی زیادہ سخت جان ثابت ہوا تھا۔ البتہ میری ساس کا رویہ مجھ سے بہت زیادہ اچھا تھا، کیونکہ میری ماں اور میری ساس بچپن کی سہیلیاں تھیں اور بچپن میں بھی وہ مجھے اپنی گود میں اٹھا کر پیار کیا کرتی تھیں، اس لیے میں ان کی بیٹیوں کی طرح تھی۔ میں بھی اپنی ساس سے خوش دلی سے ملی تھی، مگر فیض بہت چپ چاپ سا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اسے کوئی خوشی نہیں ملی مجھے اپنی دلہن بنا کر۔ اس نے تو مجھے دیکھا تک نہ تھا، نہ ہی میری تعریف کی تھی، نہ جانے خود کو کیا سمجھتا تھا۔ میں مانتی تھی کہ وہ بہت ہینڈسم تھا، مگر میں بھی تو حسن میں کسی سے کم نہیں تھی، لیکن اس نے تو میری طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ زندگی یوں ہی گزرنے لگی تھی اور وہ یوں ہی مجھ سے کھینچا کھینچا سا رہنے لگتا تھا۔ نہ تو میں اس کی طرف دوستی کی قدم بڑھا سکتی تھی اور نہ ہی بیوی ہونے کا حق مانگ سکتی تھی۔ میں تو بس چاہتی تھی کہ اسے خود بخود احساس ہو جائے کہ وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، مگر اس کے اندر خود ہی احساس پیدا نہیں ہو رہا تھا، تو میں بھلا اسے کیا احساس جتاتی؟ میں اس کا ہر کام کرنے کی کوشش کرتی، بھاگ بھر کے اس کا ہر کام کرتی تھی۔ جب بھی وہ گھر سے آتا تو اسے کھانا پیش کرتی، نئی نئی ڈشز بنا کر اس کے سامنے رکھتی، کیونکہ میں کوکنگ میں ماسٹر تھی اور میں نے سنا تھا کہ کسی مرد کا دل عورت کے لیے موم کرنا ہو تو اسے اچھے اچھے کھانے بنا کر دینے چاہیے، مگر وہ تو بہت ہی سخت جان ثابت ہوا تھا۔ اس نے تو میری طرف دوستی کا ہاتھ تک نہیں بڑھایا تھا۔ میری ساس جب بھی مجھ سے پوچھتی کہ فیض تمہارے ساتھ کیسا ہے تو میں سب اچھا ہے
کا گرین سگنل دے دیتی تھی، کیونکہ میں اپنی ساس کو شادی کے شروع ہی دنوں میں شکایتیں نہیں لگانا چاہتی تھی، نہ ہی میری ایسی فطرت تھی۔ میں بس صبر سے انتظار کرنا چاہتی تھی اس کی پیش قدمی کا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور میری شخصیت مسخ ہوتی گئی۔ مجھے تو اپنا آپ ہی اب کمتر سا لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں کوئی انچاہی مخلوق ہوں جس کے ساتھ کسی کو کوئی لگاؤ نہیں۔ مجھے تو مر ہی جانا چاہیے کہ شادی کے بعد سے میرے شوہر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے لڑتا جھگڑتا تھا، بلکہ وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ جو لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے چھوٹے بچوں کی طرح روٹھ گیا ہے، مگر مجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا تھا کہ اسے منانا کیسے ہے۔ میری ساس بہانے بہانے سے مجھ سے خوشخبری کے بارے میں پوچھتی تھی اور میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے شوہر نے تو مجھے میرا حق ہی نہیں دیا، میں ماں کیسے بن سکتی ہوں بھلا؟ اب تو میں اندر ہی اندر جلنے لگی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ فیض کو گریبان سے پکڑ کر اس سے پوچھوں کہ آخر میرا کیا قصور ہے جس کی سزا تم مجھے دے رہے ہو، مگر میں ایسا نہیں کہہ سکتی تھی۔ کوڑنے کے علاوہ میں کر ہی کیا سکتی تھی؟ ایک رات میں ہمیشہ کی طرح فیض کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ جب تک وہ نہیں آتا تھا میں جاگتی رہتی تھی۔ رات کے 10 بجے بھی وہ کمرے میں نہ آیا تو مجھے تشویش لاحق ہونے لگی۔ میں بالکنی سے نیچے دیکھا تو وہ نیچے لان میں ٹہل رہا تھا، فون کان سے لگائے کسی سے باتیں میں مصروف تھا، باہر مسکرائی جا رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ مجھے تو شک ہونے لگا تھا کہ ضرور فیض کا کسی دوسرے لڑکی کے ساتھ چکر ہے، اس لیے وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ میرا تو دل ٹوٹ گیا تھا، میرا تو نصیب ہی کوٹے نکلے تھے۔ شادی کے دن میرا دلہا بھاگ گیا تھا اور جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا۔ میں اپنے آپ ہی اندازہ لگانے لگی تھی، کیونکہ رات کے 10 بجے وہ اپنے کسی دوست سے تو بات کرنے سے رہا، ضرور کوئی لڑکی ہوگی۔ میں کافی دیر تک بالکنی میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ آسمان پر نکلنے والے چاند جیسا تھا، جسے میں دور سے تو دیکھ سکتی تھی مگر چھو نہیں سکتی تھی، نہ ہی اس پر دسترس حاصل کر سکتی تھی۔ بالآخر میں نے آج اس سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی، کیونکہ اب تو میرے جذبات بے لگام گھوڑے جیسے ہو گئے تھے۔ آخر میں کب تک ان کو لگام دیے رکھتی؟ جب فیض کمرے میں آیا تو مجھے جاگتا پا کر حیران ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ میں نے کہا میری نیند اڑ چکی ہے، تم نے میرا چین سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے، میں کیسے سو سکتی ہوں بھلا؟ اور وہ ایک دم سے حیران ہو گیا تھا، کیونکہ شادی کے بعد یہ پہلا شکوہ تھا جو میں نے اس سے کیا تھا۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا کہ اگر تم اس زبردستی کے بندھن سے خوش نہیں ہو تو تم مجھے چھوڑ دو، مگر میں اس طرح سے زندگی کیسے گزار سکتی ہوں کہ تمہاری بیوی تو ہوں مگر تم پر دسترس نہیں پا سکتی، اپنا حق تم سے وصول نہیں کر سکتی۔ اور وہ ایک دم سے گنگ رہ گیا تھا، جیسے اسے مجھ سے اس طرح کی بات کی توقع نہ تھی۔ میں نے کہا کیا تم کسی اور سے محبت کرتے ہو؟ اور وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی کسی سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہاری خوشیوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ بنوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے تھے، حالانکہ میں نے بڑے ضبط سے اس سے کہا تھا، مگر وہ میری بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر کمرے سے ہی نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا، اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے سارے جواب مل چکے ہوں۔ مجھ جیسی بد نصیب لڑکی بھی کوئی ہوگی جس نے ایسے شخص سے محبت کی جو کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ میں ساری رات کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ صبح جب نیچے گئی تو میری ساس میری طرف دیکھ کر حیران ہو گئی، کہنے لگی کہ ماریا بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھیں سرخ پڑ چکی ہیں۔ میں نے کہا بس وہ تھوڑا سا بخار ہو گیا تھا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور تشویش کے عالم میں کہنے لگی کہ تمہیں بخار تھا تو تم نے فیض کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔ میں نے کہا میں نے میڈیسن لے لی ہے، ابھی آرام آ جائے گا۔ کہنے لگی میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور فیض کو پکارنے لگی، مگر وہ نہ جانے رات سے کہاں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو کہنے لگی کہ فیض کدھر ہے؟ وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا۔ کیا وہ رات بھر کمرے میں نہیں تھا؟ اور میں نے زخمی پن سے انہیں دیکھا۔ کہنے لگی کہ وہ کدھر جا سکتا ہے بھلا؟ اس کا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے جس کے پاس وہ چلا جائے۔ یہ لڑکا بہت آوارہ ہو گیا ہے، اسے ذرا بھی اپنی بیوی کا خیال نہیں ہے۔
آج آتا ہے تو میں اس کی کان کھینچتی ہوں۔ پھر وہ میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں فیض سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا تم اس کے ساتھ خوش ہو نا؟ اور میں اپنی ساس کو کیا بتاتی کہ میرے تو نصیب میں ہی خوشیاں نہیں لکھی۔ میں بالکل خاموش نظروں سے انہیں دیکھتی رہی اور وہ بالکل حیرت زدہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ کیا فیض اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں بنا؟ اور میں تو ان کی بات سن کر شرما سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد مجھے دیکھتی رہیں اور پھر کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا، کیونکہ اس نے شادی والے دن خود کہا تھا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے ہم دونوں نے آپس میں مشورہ کر کے تمہاری شادی فیض سے کروا دی تھی۔ اور میں تو حیرت سے اپنی ساس کو دیکھتی رہی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اگر وہ مجھ سے رضامندی سے شادی کرتا تو شادی کی رات ہی مجھے اپنا حق ضرور دیتا۔ میں تو عجیب طرح کی کشمکش میں پھنس چکی تھی۔ ہم دونوں نیچے لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ اچانک فیض گھر میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں، جیسے وہ بھی ساری رات جاگتا رہا ہو۔ میری ساس ایک دم اٹھی اور فیض کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا ڈرامہ رچا رکھا ہے تم نے؟ مجھے تو آج اندازہ ہوا ہے تم نے اس بچی کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ اگر تمہیں یہ شادی منظور نہیں تھی تو اس دن کیوں کہا تھا کہ تم ماریا سے ہی شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں صوفے پر بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، کیونکہ مجھے بھی حقیقت ابھی پتہ چلی تھی کہ آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اور جو بات فیض انہیں بتائی، اسے سن کر تو ہم دونوں سکتے میں آ گئی تھیں اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگیں، کیونکہ حقیقت اس سے بہت مختلف تھی جو میں سمجھ بیٹھی تھی۔ فیض واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا، مگر اپنے بھائی کی وجہ سے اظہار نہ کر سکا۔ وہ اس کی وجہ سے بندھا ہوا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس کا ہر حکم مانتا آیا تھا اور اب بھی اس کی حکم کا غلام تھا، کیونکہ عدنان جب شادی کے دن بھاگ کر گیا تھا تو وہ اس لیے بھاگا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ کینیڈا میں موجود اس کی بیوی کو پتہ چل گیا تھا، جس سے شادی اس نے محض مجبوری میں کی تھی تاکہ وہ وہاں پرماننٹ ہو سکے۔ اور ویسے بھی وہ اپنی بیوی کا بہت زیادہ مقروض تھا، کیونکہ شادی کے وقت اس کی بیوی نے اسے ڈھیر پیسے روپے دیے تھے جن سے اس نے اپنے قرضے اتارے تھے، اور اس کی بیوی نے دھمکی دی تھی کہ اگر آج تم واپس نہ آئے تو میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دوں گی، تم ساری زندگی جیل میں سڑو گے۔ اس لیے وہ شادی کے دن بھاگ گیا اور کینیڈا چلا گیا، مگر اس نے فیض کو کہہ دیا تھا کہ تم ماریا سے شادی کر لینا مگر اسے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ ماریا تمہارے پاس میری امانت ہے۔ میں جب بھی پاکستان اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر آؤں گا اور اس سے جان چھڑا لوں گا تو تم ماریا کو طلاق دے دینا اور میں اس سے شادی کر لوں گا، کیونکہ میں ماریا کو چاہتا ہوں۔ فیض نے تب تو بھائی کی وجہ سے شادی کر لی تھی، مگر بعد میں اسے رفتہ رفتہ مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے ٹھکرا دیتا تھا، حالانکہ وہ خود پر بڑا ضبط کیے بیٹھا تھا، کیونکہ اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ اور میں تو یہ سن کر حیران رہ گئی تھی کہ میں دو بھائیوں کے درمیان کٹھ پتلی بن کر رہ گئی ہوں۔ میری ساس بھی سکتے میں رہ گئی، کیونکہ وہ بھی یہ بات جانتی تھی کہ فیض جو تھا بڑے بھائی کا کافی فرمانبردار ہے، اس سے ڈرتا بھی ہے، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف اور صرف اس بندھن کو اپنے بھائی کی وجہ سے نبھا رہا ہے۔ میری ساس نے اپنے بڑے بیٹے کو فون کیا اور کہا کہ تم پہلی بیوی کے ساتھ ہی رہو، خبردار جو یہاں آنے کی کوشش بھی کی تو، کیونکہ تم نے تو دو زندگیاں خراب کر دی ہیں، اور آئندہ فیض کو فون بھی مت کرنا، کیونکہ ماریا اس کی بیوی ہے اور وہ اسے بیوی تسلیم کر چکا ہے، وہ کسی قیمت پر بھی اسے نہیں چھوڑے گا۔ مگر مجھے تو فیض سے شکوہ تھا کہ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا تو اسے اپنے بھائی کا اس حد تک فرمانبردار بننے کی کیا ضرورت تھی۔ مگر فیض نے میرے ہاتھ تھام لیے، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو ماریا، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر جب سے میرا باپ فوت ہوا ہے میرے بڑے بھائی نے مجھے باپ بن کر پالا تھا، وہ میری ہر ضرورت اور خواہش کا خیال رکھتا تھا، اور میں اپنے
بھائی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا، جب آپ کو محبت ہو جائے تو بغاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اپنے دل سے بغاوت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ میں نے کہا کہ میں تو شروع دن سے ہی آپ سے محبت کرتی تھی اور آپ کے بھائی کی بجائے آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اور فیض یہ بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں واقعی اس سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ساری خوشیاں دوں گا اور تمہارے سارے حقوق پورے کروں گا۔ اور آج بالآخر میری زندگی کا وہ دن آ گیا تھا جس کے خواب میں نے کب سے سجائے تھے، آنکھوں میں کہ اپنے من پسند محبوب سے محبت کا اظہار سنوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔